اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فارن پالیسی آف پاکستان میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بغداد پیکٹ 1955، جو کہ سینٹو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو کہ چینج کیا گیا اس کا نام 1959 میں۔ اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بغداد پیکٹ جو ہے یہ کیا ہے، پاکستان کی فارن پالیسی یا پاکستان کے لیے اس کی اہمیت کیا ہے، کیا تھا، کیوں پاکستان نے بغداد پیکٹ جو ہے یہ جوائن کیا۔ اور دوسرا کویشچن ہمارا جو کہ لازم بھی ہے، ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بغداد پیکٹ کے ذریعے سے پاکستان کے میچ پر کون کون سے اثرات پڑ گئے، خصوصاً مسلم ورلڈ میں، مڈل ایسٹ میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یو ایس اے کو کیوں ضرورت پڑ گئی، یا ویسٹرن پاورز کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ بغداد پیکٹ کو جو ہے یہ وہ بنائے، یا ایک اس طرح کے بلاک کو بنائے جو کہ مڈل ایسٹ سے ہو، اور وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ کمیونزم کو مڈل ایسٹ میں کنٹین کرے۔ تو سب سے پہلی بات، آخری کویشچن جو ہے، ہم سب سے پہلی بات، پہلا جو کویشچن ہے وہ ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ویسٹرن پاورز نے مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن اور اس طرح کے آرگنائزیشنز کے پروپوزل جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں دیے تھے۔ خصوصاً ایجپٹ جو تھا، ایجپٹ نے ریجیکٹ کیے تھے، کیونکہ ارلی 1950s میں ایجپٹ میں ایک ریولوشن آیا تھا، جو کہ گمال عبد الناصر پاور میں آئے تھے، اور جب وہ پاور میں آئے تو ان کی پالیسیز اس طرح تھی، ان کی ایکشنز اس طرح، پالیسیز اور ان کی اسٹرگل اس طرح تھی کہ وہ اینٹی امپیریلسٹ تھے۔ وہ خصوصاً یو ایس اے اور ویسٹرن پاورز کی امپیریل پالیسیز کی وجہ سے ان کے خلاف تھے مڈل ایسٹ میں، یا ان کی وہ چونکہ آئے تھے ویسٹرن کی ایک چیز جو یوز کیا تھا انہوں نے کہ ہم امپیریلزم کے خلاف ہے، ہم کلونیلزم کے خلاف ہے، تو اسی کی وجہ سے گمال عبد الناصر جو ہے ایجپٹ نے 1952 میں مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن جو ہے وہ جوائن کرنے سے انکار کیا تھا۔ اور بیسیکلی ناردرن ٹائر کی جو بات ہے، جو کہ ترکی، عراق، افغانستان اور ایران، اسی ریجن کو کہا جاتا ہے کہ خصوصاً 1950s میں چونکہ کمیونزم جو ہے وہ دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، تو ویسٹ کو یہ خطرہ تھا، یا انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مڈل ایسٹ جو ہے، چونکہ ایک بہت اہم ریجن ہے، یہ بھی سوویت یونین یا کمیونزم کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ تو اسی کی وجہ سے سب سے پہلے 1952 میں یہ پروپوزل، 1951 میں پروپوزل دیا گیا، بعد میں 1952 میں یہ پروپوزل دیا گیا کہ مڈل ایسٹ نیٹو کی جو ایک سو کال چیز تھی وہ پروپوز کی گئی تھی کہ مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن کی شکل میں۔ لیکن ایجپٹ نے چونکہ وہی چیز جو ہے وہ ریجیکٹ کیا تھا، تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ویسٹ نے یہ، خصوصاً یو ایس اے نے یہ کیا کہ عراق، ایران، ترکی اور پاکستان کے یہی جو ممالک ہیں، خصوصاً ترکی اور عراق، ان کی اور ایران، تینوں کے یہ کہا گیا کہ یہ مڈل ایسٹرن یہ جو ممالک ہے، ترکی ہے، عراق ہے، ایران ہے، جس کے ذریعے سے وہ کہتے تھے، ویسٹرن ممالک کہتے تھے کہ ہم مڈل ایسٹ میں کمیونزم جو ہے وہ اسی بلاک کے ذریعے سے ہم کنٹین کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا یہی خیال تھا کہ ہو نہ ہو ایک بلاک اس طرح ہو جو کہ ویسٹ سے منسلک ہو، جو کہ ویسٹ کے یا امریکہ کے رحم و کرم پر ہو، تو وہ اسی کی ذریعے سے مڈل ایسٹ میں جو کہ اینٹی ویسٹ جو سینٹیمنٹس پائے گئے تھے، خصوصاً گمال عبد الناصر کی وجہ سے، یا دوسری جو عرب نیشنلزم تھی اسی کی وجہ سے، وہ یہ اسی فیکٹ کے ذریعے، اسی پیکٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ یہی سینٹیمنٹس جو تھے وہ دبا سکتے تھے۔ اور دوسری اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ کنٹین کر سکتے تھے اسی کی ذریعے سے کمیونزم سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں، یہ ہم آخر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کی امیج پر مڈل ایسٹ میں یا دوسری مسلم ورلڈ میں کون کون سے اثرات پڑ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے بغداد پیکٹ جو ہے وہ اس لیے جوائن کیا کہ چونکہ پاکستان 1947 سے یا خصوصاً 1950 سے اسی اسٹرگل میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ویسٹرن یا امریکن ہیلپ جو ہے انڈیا کے خلاف اپنے ساتھ، اپنے انڈیا کے خلاف جو ہے اپنے آپ کو ویسٹ کے ساتھ وہ بلاک میں شامل کرے۔ تو مختلف بائیلیٹرل ٹریٹیز بھی ہو چکے تھے اب یو ایس اے اور پاکستان کے درمیان،
CO2 کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ بھی ہو چکا تھا 1954 میں. اور بغداد پیکٹ اس طرح پیکٹ تھا کہ پاکستان کو ضرورت زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے اپنے آپ کو ایک اسٹرینتھ دینا چاہتا تھا یا مضبوط دیکھنا چاہتا تھا. تو ترکیہ اور عراق نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی، اور ویسٹ جو ہے اسی جو کہ اصل فاؤنڈر تھا یا اوریجنیٹر تھا، وہ ویسٹ تھا. انہوں نے ترکی اور عراق نے میوچل کوآپریشن کا پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا. بائیلیٹرل جو فیکٹ تھا وہ انہوں نے سائن کیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، سب سے بڑی جو فیچر تھی وہ یہ تھی کہ سیکیورٹی اور ڈیفنس اور سیکیورٹی پیکٹ تھی عراق اور ایران کے درمیان 1955 میں. اور لیکن جب یہ میوچل کوآپریشن پیکٹ جو ہے عراق اور ایران کے درمیان جو سائن کیا گیا، اس کے بعد اس طرح بھی ہو چکا تھا کہ عراق اور USA کے درمیان، ترکی اور USA کے درمیان بائیلیٹرل ٹریٹیز جو ہے وہ ابھی تک ہو چکے تھے. مطلب یہ ہے کہ عراق، ایران اور ترکی اور پاکستان، یہ اس طرح کے چار ممالک تھے جو کہ انہی ادوار میں 1950s میں الائڈ تھے ویسٹ کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پروپوزل دیا گیا تو مختلف ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ پہلے سے جب کہ یہ پروپوزل دیا گیا تو انہی پہلے سے جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ ترکی نے 1949 میں بالکل بعد 1948 میں عرب اسرائیل وار ہوا، اور 1949 میں ترکی نے اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ ریکگنائز کیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ پروپوزل دیا گیا تو ترکی جو ہے، ترکی اس میں شامل تھے، اور ترکی چونکہ ان پاپولر اسٹیٹ تھی انہی 1950s میں، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا مسلم ورلڈ کو یا مڈل ایسٹ میں لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ ایجپٹ انہی 1950s میں ایک بہت اہم اور ایک انفلوئنشل ملک تھا مڈل ایسٹ میں. ایجپٹ گمال عبد الناصر کی گورنمنٹ جو آ چکی تھی، تو ایجپٹ نے بیسیکلی یہ کہا کہ انہوں نے تو مکمل طور پر ریجیکٹ کیا بغداد پیکٹ، کیونکہ بغداد پیکٹ جو ہے یہ ایک عرب یا یہ ایک امپیریلزم کا جو ہے ایک بلاک ہے، یا یہ جو اسٹیٹس بغداد پیکٹ کو جوائن کر رہے ہیں یہ امپیریلسٹ فورسز کے ایجنٹس ہیں، اور یہ عرب نیشنلزم کے خلاف ہے، یا عرب ریوائولزم کے خلاف ہے، یا مسلم ورلڈ کے خلاف ہیں، یا یہ امپیریلزم کے خلاف جو اسٹرگل جاری ہے، جو ریزسٹنس جاری ہے، اسی اسٹرگل اور ریزسٹنس کے جو ہے یہ خلاف ہے یہ بغداد پیکٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں. اچھا، جب پہلا انویٹیشن پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیا گیا تو انہوں نے کچھ جوائن کرنے کی انٹینشن، ان کا ارادہ بالکل نہیں تھا. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ US جو ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کہ ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے پاکستان نے یہ اپنے انٹینشن ظاہر نہیں کیے کہ ہم جوائن کر رہے ہیں بغداد پیکٹ کو، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھا. دوسری سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ویسٹ کو بغداد پیکٹ بنانے کی ضرورت اس لیے بھی پڑ گئی تھی کہ وہ خصوصاً US کو اور UK کو سویس کینال کو بچانا تھا، چونکہ سویس کینال جو ہے یہ فرانس اور UK کے قبضے میں تھا. اور USA کو پہلے لیکچر میں ہم بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ US کو کمیونزم کو کنٹین بھی کرنا تھا، لیکن ان کو آئل کی بھی ضرورت تھی، اور آئل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا بغداد پیکٹ کو جو ہے یہ بنانے کی کوشش کی. جون میں چونکہ پاکستان نے جوائن کرنے کی انٹینشن ظاہر نہیں کی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، لیکن جون میں ایوب خان کو جو ہے ان کو ترکی میں انوائٹ کیا گیا، اور وہاں پر دونوں ممالک نے، عراق اور ترکی نے ان کو کنونس کیا، اور پاکستان نے کیبنٹ کے اپروول کے بعد 23 ستمبر 1955 کو یہ بغداد پیکٹ جو ہے یہ جوائن کیا، اور جو پیکٹ ہے وہ سائن کیا. اچھا، برٹین چونکہ وہ برٹش جو ہے UK جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ونریبل پوزیشن پر جو ہے ان کا پوزیشن جو ہے بہت زیادہ ونریبل تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایجپٹ میں تھے، ان کا ہولڈ ایجپٹ میں تھا. تو ایجپٹ میں گمال عبد الناصر آیا تھا، اور وہ بہت زیادہ انفلوئنشل بھی تھا اور بہت زیادہ پاورفل بھی ہو چکا تھا، اور ان کو
یو کے کو یہ اندازہ تھا کہ آنے والے دنوں میں گمال عبد الناصر جو ہے یا ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کا گورنمنٹ جو ہے وہ ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے یو کے لیے. تو یو کے نے ڈائریکٹلی جوائن کیا بغداد پیکٹ کو، اور یو ایس اے نے چونکہ اسرائیل نے یہ ان کا محسوس کیا کہ بغداد پیکٹ جو ہے یہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے اور اس سے خطرہ ہو سکتا ہے اسرائیل کو، تو اسرائیل کی وجہ سے یو ایس اے نے جوائن نہیں کیا، لیکن ایز این آبزرور جو ہے وہ بغداد پیکٹ میں جو ہے وہ شامل ہوا. اچھا، بعد میں اس طرح ہوا کہ 1956 میں جب ایجپٹ نے ارادہ کیا، اس طرح بھی ہے کہ ایجپٹ نے بھی ریجیکٹ کیا تھا، سعودی عربیہ جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلم ملک کی جو ہے پیٹ میں ایک چوری کی طرح ہے، اور انہوں نے بالکل ریجیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے مخالفت کی تھی انہی جو کہ ایران، عراق اور پاکستان، ترکی، انہی ممالک کے مخالفت کی تھی انہوں نے. 1959 میں جب عراق جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا بغداد پیکٹ کو، تو اس کا نام جو ہے یہ سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن جو ہے 1959 میں رکھا گیا. اچھا، 1956 میں اس طرح ہوا کہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت اہم ایونٹ جو ہے سویس کینال کرائسس آئے، اور اسی کی وجہ سے، سویس کینال کرائسس کی وجہ سے بغداد پیکٹ کے جو ممبرس تھے انہوں نے حمایت کی، خفیہ حمایت کی، لیکن حمایت کی ویسٹرن پاورز کی، اور اسی کی وجہ سے پاکستان اور دوسری جو مسلم ممالک تھے، عراق تھے، ایران تھے اور ترکی تھے، انہی ممبرس کے بہت زیادہ امیج پر بہت برے جو اثرات پڑ گئے. اور عراق جب 1959 میں اور بعد میں جو ہے جو چیزیں ہو گئی وہ ہم سویس کینال کرائسس میں ہم ڈسکس کریں گے. اور جب عراق نے ممبرشپ چھوڑی تو وہ 1959 میں سینٹو، اس کا نام جو ہے یہ سینٹو رکھا گیا. 1955 میں پاکستان جو ہے وہ سینٹو کا بھی ممبر بن چکا تھا، سیٹو کا 1956 میں. اور یہ جو ہے اصل میں جو کہ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 1954 میں پاکستان نے سیٹو کو جوائن کیا، 1955 میں پاکستان نے سینٹو کو جوائن کیا. یہ اصل میں ایک کولڈ وار الائنس تھا جس کے ذریعے سے عراق، ایران اور پاکستان اور ترکی اور بیسیکلی یو کے ذریعے سے خصوصاً مڈل ایسٹ میں یو ایس اے جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ کمیونزم کو کنٹین کرے مڈل ایسٹ میں. دوسری بات یہ ہے جو کہ اہم ہے، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بغداد پیکٹ کو جوائن کرنے سے ہمیں فائدہ جو ہے وہ کم ہوا، لیکن پاکستان کی امیج پر ایک بہت برے اثرات ہوئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سویس کینال کی کرائسس کے ذریعے سے. دوسری بات یہ ہے کہ بغداد پیکٹ کنسیڈر کیا گیا تھا کہ یہ ایک امپیریلسٹ ایجنٹس کا جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو کہ پاکستان کا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے فارن پالیسی کی یہ ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم مسلم ملک کے کازز کو جو ہے ہم پروموٹ کریں گے، یا پاکستان مسلم ملک کی بات زیادہ تر کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہی چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ یا پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن بلاک کے ساتھ رہے گا، یا پاکستان جو ہے مسلم ملک کے کاز کو جو کہ سویس کینال کرائسس کے سویس کینال کا جو معاملہ ہے وہاں پر پاکستان یا ایجپٹ کو یا مسلم ملک کو سپورٹ کرے گا، یا ویسٹرن اسی بلاک کے ذریعے سے یا اسی اپنی الائنسز کے ذریعے سے یا ایک الائے ہونے کے ذریعے سے ویسٹرن ممالک کو سپورٹ کرے گا. تو پاکستان نے ویسٹرن ممالک کو سپورٹ کیا ایجپٹ کے خلاف، یا ایجپٹ کے سویس کینال کے نیشنلائزیشن کے خلاف، یا مسلم. اور اس کے بعد اس طرح بھی ہوا کہ پاکستان میں ایجپٹ جو کہ سویس کینال کی وجہ سے پاکستان میں بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز ہوئی، بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا. مسلم موڈ میں پاکستان کے خلاف پاکستان کی امیج پر بہت زیادہ اثرات پڑ گئے. تو یہ ایک اہم موڑ تھا، یا خصوصاً یہ جو ٹریٹی تھی، اسی ٹریٹی کے ذریعے سے جو ہے پاکستان نے مڈل ایسٹ جو ہے مڈل ایسٹ کے ایک الائنس کو جو کہ بنایا گیا تھا تاکہ مڈل ایسٹ میں کمیونزم کو کنٹین کیا جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے ایک تاثر یہی بھی پھیل گیا تھا کہ یہ ایک مسلم ممالک کے ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ بنایا گیا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف تھی. سویس کینال کرائسس کی وجہ سے یہ کمزور پڑ گیا، اور
اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ اگر ایجپٹ نے، دوسرے ممالک نے اسی کو جوائن، وہ اگر انہوں نے اگر جوائن کیا ہوتا تو یہ ایک ڈیفنس، مسلمان ممالک کی ڈیفنس ایک آرگنائزیشن نیٹو کی طرح جو ہے یہ بن سکتا تھا، لیکن وہ چونکہ گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف تھی تو اسی کی وجہ سے یہ کمزور پڑ گیا، اور بعد میں تقریباً 1939 تک یہ چلا گیا لیکن اور پاکستان بھی اس کا ممبر تھا، اور 1979 میں تقریباً 1979 میں جو ہے یہ بغداد پیکٹ جو ہے یہ ختم کیا گیا۔